الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ومن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جمعۃ المبارک کی محافل میں تذکرہ چل رہا ہے کافی عرصہ سے ایک صاحب ایمان کی اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کی صلاحیت کا. ایک خالص عبادت گزار کے لیے یہی مرحلہ سب سے اہم مرحلہ ہوتا ہے جسے اس نے عبور کرنا ہوتا ہے کہ وہ اپنے اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑنے کی صلاحیت حاصل کر لے. اللہ کی نافرمانیاں ترک کرنے کی صلاحیت جن ایمان والوں کو ملتی ہے انہیں اللہ اپنی ان عبادتوں کی ادائیگی کا منصب عطا فرماتے ہیں جن عبادات کی ادائیگی کے ہر لمحے کو اللہ اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹ لیتے ہیں. سبحان اللہ. کسی بھی عبادت گزار کو اللہ کی رحمت کے ملنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عبادتیں شرف قبولیت سے نوازی گئیں. اس کی اپنے رب کی حمد و ثنا قبولیت سے نوازی گئی. اس کی نیکی کی ہر صورت اس کے پروردگار کے ہاں اس کے نامہ عمل میں بڑے اونچے درجوں کا اسے حقدار بناتی ہے جسے اللہ اپنی رحمتوں سے مالا مال فرماتے ہیں. سبحان اللہ. میں نے پچھلے جمعہ میں یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی کہ دنیا کا مال و متاع کسی انسان کو مل جانے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ اسے اللہ کی رحمت مل گئی. اچھی صحت کے ملنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کی رحمت مل گئی. اولاد لڑکے یا لڑکی کی شکل میں ملنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کی رحمت مل گئی. اچھا گھر، اچھی گاڑی، اچھی سواری، اچھا لباس، اچھی خوراک، اونچی سوسائٹی میں تعلقات، انسانی زندگی میں بڑے بڑے عہدے، قابل ذکر تعلیمی اداروں کی اسناد اور سندات، یہ سب کچھ ملنے کا مطلب اللہ کی رحمت ملنا نہیں ہوتا. بڑی معمولی سی بات ہے یہ
کوئی مشکل بات نہیں اس کو سمجھنا کہ یہ وہ سب کچھ ہے جو ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کے ہاں بھی نظر آتا ہے اور کفر کے دعوے داروں کے ہاں بھی یہ سب کچھ اپنی پوری سج دھج کے ساتھ نظر آتا ہے۔ اس لیے دنیا کا مال و متاع عنوان رحمت خداوندی نہیں، دنیا کی زندگی میں مادی اعتبار سے کامیابیاں یہ اللہ کی رحمت کا عنوان نہیں۔ مختصراً عرض کروں تو یہ کہوں گا کہ اس دنیا کی زندگی میں جس انسان کو اللہ اپنی توحید کی معرفت اور اپنے نبیوں کی سچی تابعداری کا پاکیزہ جذبہ عطا کر کے اپنی وحیوں کی معرفت عطا فرماتے ہیں، یہ وہ خوش نصیب بندہ ہوتا ہے جسے اللہ اپنی رحمت عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ کریم نے اپنی رحمتوں کی عطا کا تذکرہ فرمایا، یہ میری رحمتیں جو میں نے بڑی طاقتور بنائی ہوئی ہیں، یہ میں ان ایمان والوں کے نام لکھنے کا فیصلہ کر چکا ہوں جنہیں اپنی زندگی میں قدم قدم پر میں اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی صلاحیت حاصل ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جنہیں اللہ کی ناراضی سے بچنے کی صلاحیت نہیں ملتی، اللہ کی رحمتیں ان کے نام نہیں لکھی گئیں۔ یہ ہے قرآن کریم کا پیغام۔ پہلے 10 دن رمضان المبارک کے معنون ہیں اللہ کی رحمت سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یوں لگتا ہے جیسے آپ کے فرمان گرامی میں یہ رہنمائی نظر آتی ہے کہ ایک پہلا روزہ رکھا، اللہ کی توحید سے شناسائی کی ابتدا ہوئی، کہ وہ کتنا زبردست طاقت والا رب ہے کہ بظاہر وہ نظر نہیں آتا، ظاہری آنکھوں سے میں اس کو نہیں دیکھ رہا، لیکن میں نے حرام کے لقمے تو درکنار، میں نے حلال کے لقموں کو بھی اس کی ناراضی سے بچنے کے لیے ایک خاص وقت میں نے حلال کے لقموں کو بھی اس کی ناراضی سے بچنے کے لیے بغیر اس کو ظاہراً اپنے قریب پانے کے غیبی طور پر اس کے احساس قرب کے ساتھ
مالا مال ہو کر میں نے چھوڑ دیا، اس لیے مجھے اپنے رب کی وحدانیت کو سمجھنے میں ابتدائی شناسائی حاصل ہونے لگی۔ سبحان اللہ۔ کسی ملا کے ڈر سے میں نے کھانا نہیں چھوڑا اور پینا نہیں چھوڑا۔ روزے دار کی جو کیفیت ہے، اپنی اولاد کی نظروں سے ڈرتے ہوئے کھانا پینا نہیں چھوڑا، اپنے رشتہ داروں اور اعزاء خان کی وجہ سے کھانا پینا نہیں چھوڑا۔ کھانا پینا چھوڑنے والے تو اپنے مطالبات منوانے کے لیے ہڑتالیں کیا کرتے ہیں۔ مطالبات جائز ہوں یا ناجائز ہوں، وہ پھر کھانا پینا چھوڑ دیتے۔ اللہ اللہ، انسانوں سے کوئی مطالبہ مقصود ہو تو دوسرے انسان کھانا پینا چھوڑنے پر اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہیں اپنے جائز یا ناجائز مطلب کو حاصل کرنے کے لیے۔ ایک صاحب ایمان کھانا چھوڑتا ہے، پینا چھوڑتا ہے، دنیا کے کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے نہیں، صحت لینے کے لیے نہیں، کوٹھی لینے کے لیے نہیں، کاروبار بہتر کرانے کے لیے نہیں۔ یہ جملے غور سے سنیے گا۔ اپنے بچوں کی کامیابی دنیا کی مانگنے کے لیے نہیں، اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے، آسانیوں کے لیے نہیں۔ ایک کھانا پینا چھوڑنے والا ایمانی جذبوں کے ساتھ مخصوص اوقات میں کھانا پینا چھوڑتا ہے اپنے اللہ سے رحمت لینے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ کھانا پینا چھوڑتا ہے اپنے اللہ سے مغفرت لینے کے لیے۔ کھانا پینا چھوڑتا ہے اپنے اللہ کا قرب لینے کے لیے۔ کھانا پینا چھوڑتا ہے جھوٹ چھوڑنے کے لیے۔ کھانا پینا چھوڑتا ہے حرام کی کمائیاں چھوڑنے کے لیے۔ کھانا پینا چھوڑتا ہے بددیانتی چھوڑنے کے لیے۔ ایک مومن رمضان کے مہینے میں کھانا پینا روزے کے اوقات میں سحری سے لے کر غروب آفتاب تک چھوڑتا ہے، حرام کاموں سے کو چھوڑنے کے لیے کھانا پینا چھوڑتا ہے، بددیانتی کو چھوڑنے کے لیے کھانا پینا چھوڑتا ہے، شیطان کی فرما برداری کو چھوڑنے کے لیے کھانا پینا چھوڑتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑنے کی صلاحیت حاصل کرنے کے لیے جب یہ کھانا پینا چھوڑنے والا اپنے رب کی ناراضی سے بچنے کی صلاحیت کے حصول کی محنت میں کھانا پینا چھوڑتا ہے تو پھر اس کے دامن میں تقوی کی دولت اترنے لگتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر یہ متقی بنتا ہے۔ اللہ اللہ، متقی بندہ بے نمازی نہیں ہوتا، متقی بندہ
حرام خور نہیں ہوتا، متقی بندہ بددیانت نہیں ہوتا، متقی بندہ ناجائز طریقے سے لوگوں کا مال ہڑپ نہیں کرتا، متقی بندہ اپنے رویوں سے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اذیتیں نہیں دیتا، متقی بندہ صدقہ و زکوٰۃ کی ادائیگی میں لیت اللعل میں مبتلا نہیں ہوتا، متقی بندہ پیغمبر کی تابعداری میں پس و پیش نہیں کرتا، متقی بندہ قرآن کی عملداری کے قیام میں غفلت نہیں برتتا، متقی بندہ ہر لحظہ ہر لمحہ اپنے رب کی رضاؤں کے حصول کے پاکیزہ جذبوں کے ساتھ اپنے رب کی توحید اور پیغمبروں کی سچی تابعداری کو فروغ دینے کے لیے اپنی زندگی کے لیل و نہار کو اپنے رب کی رضاؤں کے نام کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ اس کا دن بھی اللہ کی رضاؤں کے حصول کے شوق میں گزرتا ہے، متقی بندے کی رات بھی اللہ کو راضی کرنے میں اپنے رب کو راضی کرنے کے احساسوں سے سرشاری میں گزرتی ہے۔ پھر یہ بندہ اپنے رب کا خاص الخاص بندہ بننے لگتا ہے، جسے دن کی روشنی میں اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں کی شکر گزاری کا مقام حاصل ہو جائے، اور جسے رات کی تنہائیوں میں اپنے رب کی یاد کا مقام حاصل ہو جائے، یہ رب کا خاص الخاص بندہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ بندے جن کو اللہ اپنی رحمتوں کی نسبت عطا کر کے ان کی بندگی کا تعارف کرواتے ہیں، ان کو قرآن مجید نے لقب دیا ہے عباد الرحمن کا، جن کو اللہ کی بندگی کے عوض اس کی رحمتیں ملتی ہیں، ان کو قرآن کہتا ہے یہ رحمان کے بندے ہیں، عباد اللہ نے کہا ان کو، عباد الخالق المالک نہیں کہا، عباد الرازق نہیں کہا، عباد المتکبر نہیں کہا عباد الرحمن۔ سبحان اللہ۔ کچھ لوگ وہ ہیں جن کو میں اللہ اپنی رحمت کی اتنی عالی شان نسبت عطا کرتا ہوں کہ میں انہیں اپنی رحمتیں حاصل کیے ہوئے بندے قرار دے کر ان کا تعارف کے کرنے لگتا ہوں۔ یہ وہ بندے ہیں جن کو میں اللہ نے اپنی رحمتوں کی چادر میں لپیٹا ہوا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ان کا لمبا چوڑا تعارف ہے قرآن مجید کے اسی حصے میں سورہ فرقان میں۔ ان کے اس تعارف سے عین پہلے
تذکرہ کچھ اللہ کی قدرتوں کے کمالات کا ہوتا ہے. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا سبحان اللہ وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا. سبحان اللہ مجھے یاد پڑتا ہے میں نے کسی بیان میں یہ بات واضح کی کہ مال میں کثرت کا نام برکت نہیں ہوتا. مال میں کسی بھی شے میں کثرت، عدد میں کثرت، یہ برکت نہیں ہوتی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ. سبحان تبارک الذی جعل فی السماء بروجا. سبحان اللہ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا. سبحان اللہ جی لوگوں، برکتیں دینے والا کوئی اور نہیں. برکتیں دینے والی وہ ذات جس نے آسمانوں میں برجوں کو قائم کیا اور سورج کو اور چاند کو مینار نور بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سے جملے میں یہ بیان چلتا رہا اختتام میں. سبحان اللہ. جیلوں کو برکتیں دینے والا رب کسی کو اولاد زیادہ دے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کو اس کے رب نے برکتیں عطا کر دی. سمجھنے کے لیے جمعہ کیونکہ دین سیکھنے کا دن ہے. جی سبحان اللہ. رہائشیں بڑی اعلیٰ مل گئی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے برکتیں عطا کر دی. سواریاں بڑی اعلیٰ مل گئی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے برکتیں عطا کر دی. دولت زیادہ مل گئی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے برکتیں عطا کر دی. نا 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 نا. برکتیں دینے والا رب برکتیں ان کو دیتا ہے جن کو میرا اللہ اپنی وحی کی معرفت عطا کرتا ہے. جی سبحان اللہ. برکت کا معنی پھر کیا ہوا؟ برکت کا معنی یہ ہوا ایسے احساس کا کسی عبادت گزار کو حاصل ہو جانا کہ میں جس حال میں بھی رہوں میں اپنے رب کا شکر گزار بنتا. یہ احساس حاصل ہونے کا نام ہے برکت کا مل جانا. سبحان اللہ. اللہ اللہ. دولت ہونے کے باوجود دوسرے دنیا داروں سے ڈرنا ختم نہیں ہوا. دولت ہے لیکن طاقتور دوسرے چودھری سے ڈرتا ہے. جی
اللہ اللہ اقتدار ہے لیکن دوسرے مقتدر کا ڈر نہیں ختم ہوتا، وزارت ہے لیکن اور بڑے طاقتور وزیر کا ڈر ختم نہیں ہوا، جی جی زمینیں ہیں لیکن بڑے ذمہ دار کا ڈر ختم نہیں ہوا، جی جی بڑی کوٹھی ہے اس سے بڑی کوٹھی والے کا دل میں روب ختم نہیں ہوا، بڑی سواری ہے اونچی سواری والے کا جی جی دل اور دماغ پہ روب ختم نہیں ہوا، جی جی یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس دنیا ہے لیکن برکت کوئی نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس اولاد ہے لیکن برکت کوئی نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس اقتدار ہے لیکن برکت کوئی نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس دین وزارت ہے لیکن برکت کوئی نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس محلات ہے لیکن برکت کوئی نہیں، نہ دنیا داروں سے ڈرنے والا برکت کے جذبوں سے پاک ہوتا ہے، اس کا دل برکت والا نہیں ہوتا، جی چودھریوں سے ڈرنے والا اس کے پاس برکتوں کا احساس نہیں ہوتا، جی جی وزیروں سے ڈرنے والا اس کے پاس برکتیں اللہ کی نہیں ہوتی، نا 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 لیکن اپنے رب کی دی ہوئی توفیقوں کے ساتھ جی جی مخلوق سے ہر محاذ پہ ڈٹ کے اللہ کی وحدانیت کی دہائیاں دینے والا اور لومۃ لائم کی پرواہ نہ کرنے والا مجاہد بندہ چودھریوں کی پرواہ نہ کرے، وزیروں کی پرواہ نہ کرے، مقتدرین کی پرواہ نہ کرے، جی سرمایہ داروں کی پرواہ نہ کرے، جی اقتدار والوں کی پرواہ نہ کرے، کوئی بھی طاقت کا دعوے دار اس بندے کو رب کی توحید کے بیان سے روک نہ سکے اور وہ پوری توانائی کے ساتھ اللہ کے اکیلے کی کبریائی کی دہائیاں دیتا رہے، یہ وہ بندہ ہوتا ہے جس کو اللہ برکتیں دیتے ہیں۔ جی یہ ہے وہ بندہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، جی سبحان اللہ، اللہ اللہ اپنی چھوٹی سی دنیا اس کو سیدھا کرنے کے چکر میں قرآن کی سچائی کو چھپانے والا، یہ دوسرا اشرا مغفرت کا ہے، اس کو عنوان رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت کا اپنے دیا ہے، سبحان اللہ، جی جی اللہ 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 اللہ، جی رمضان کے پہلے عشرے میں نے محنت ماری اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ میں کون ہوں اور میرا پالنہار کون ہے، یہ محنت میں نے ماری، اس محنت میں لگ رہا، سبحان اللہ، جی جی اللہ اللہ، پہلا عشرہ پہلے 10 دن میں اس محنت میں رہا کہ مجھے پتہ چل جائے کہ میں کون ہوں اور میرا بولنے والا کون ہے، اللہ اللہ، جی جی جب میں نے اس کے ساتھ شناختی حاصل کر لی، وہ میرا بن گیا، میں اس کا بن گیا، جی جی مجھے یہ سمجھ آنے لگ گئی کہ میں سوالی ہوں اور سوالوں کو سننے والا میرا اللہ، مجھے یہ سمجھ آنے لگی کہ میں حاجت مند ہوں اور حاجت روانہ کرنے والا میرا اللہ، مجھے یہ سمجھ آنے لگی کہ میں مشکلوں میں پھنسنے
سکتا ہوں اور مشکلیں حل کرنے والا میرا اللہ. مجھے یہ سمجھ آنے لگی کہ میں ضرورت مند ہوں اور ضرورتیں پوری کرنے والا میرا اللہ. مجھے یہ سمجھ آنے لگی کہ میں رک جاتا ہوں اور مجھے چلانے والا میرا اللہ. مجھے یہ سمجھ آنے لگی کہ ماں کے رحم کے پردوں میں میری ضرورتیں پوری کرنے والا میرا اللہ. مجھے یہ سمجھ آنے لگی کہ لیل و نہار کا نظام فلکی کائنات میں چلانے والا میرا اللہ. مجھے یہ سمجھ آنے لگی کہ سورج کو بہت بڑا مینار نور بنانے والا میرا اللہ. مجھے یہ سمجھ آنے لگی کہ چاند کو روشن کرنے والا میرا اللہ. مجھے یہ سمجھ آنے لگی کہ آسمان کو فلک قرار دے کے بغیر ستونوں کے میرے لیے چھت بنانے والا میرا اللہ. مجھے یہ سمجھ آنے لگی کہ زمینوں کو میرے لیے فرش قرار دینے والا میرا اللہ. مجھے یہ سمجھ آنے لگی ہوائیں چلانے والا میرا اللہ. مجھے یہ سمجھ آنے لگی کہ بادل برسانے والا میرا اللہ. مجھے یہ سمجھ آنے لگی کہ داتا میرا اکیلا اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب یہ سمجھ مجھے حاصل ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے دامن میں رب کی رحمتوں کو بھر لیا. سبحان اللہ. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لیکن روزہ رکھا ہے, غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز نہیں چھوڑ سکتے. روزہ رکھا ہے اور غیر اللہ کے نام کی سور و پکار وہ نہیں چھوڑ سکا. روزہ رکھا ہے, حرام کی کمائی نہیں چھوڑ سکا. روزہ رکھا ہے, اللہ کی نافرمانیاں نہیں چھوڑ سکا. روزہ رکھا ہے, شرک کی بیماری اسے جان نہیں چھڑا سکا. ایسے روزہ رکھنے والے کے روزہ رکھنے کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں. بے شک. اس کا دامن خالی خونی ہے. اللہ کی رحمتیں ان روزے داروں کو ملنی ہیں جنہوں نے اپنے دامن کو تقوی والی جھولی بنا لیا ہے. سبحان اللہ. رحمتی وسعت کل شیء, رحمتی وسعت کل شیء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. سبحان اللہ. اللہ میری رحمت وسیع ہے ہر شے پہ. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. رحمتی وسیعت کل شیء, میری رحمت ہر شے کو میری رحمت نے گھیرا ہوا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان
اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہر شے نیچی ہے، میری رحمت سب سے اونچی ہے۔ سبحان اللہ، یہ بھی اس کا معنی ہے۔ سبحان اللہ، اقتدار والا نیچا، رحمتوں والا اونچا، جی جی، دولت والا نیچا، رحمتوں والا اونچا، وزارتوں والا نیچا، رحمتوں والا اونچا، جی محلات والا نیچا، رحمتوں والا اونچا، جی جی اللہ اللہ، جی سماجی تعلقات بہتر بنانے والا نیچا، اور رب کی رحمتوں کو حاصل کرنے والا یہ اونچا، جی جی اللہ اللہ۔ رب کی رحمتیں جب کسی کو ملتی ہے تو کبھی کبھی اسے اتنا اونچا کر دیتی ہے کہ ساری کائنات اس کے قدموں کے نیچے ہو جاتی ہے، اور مکے کا یتیم ساری کائنات کا سید بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ رب کی رحمتیں، مراحل ہیں رب کی رحمتوں کے۔ قرآن رب کی رحمتوں کا سب سے ممتاز ورژن ہے۔ قرآن رب کی رحمتوں کا سب سے اعلیٰ قسم ہے، اس سے اونچی اور کوئی رب کی رحمت کی قسم نہیں رب کے خزانہ رحمت میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جی اللہ 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 اللہ۔ جی پہلے 10 دن رب کی توحید کی سمجھ آ گئی، اور یہ بات پلے سے باندھ لی اللہ اللہ کہ کوئی نبی عالم الغیب نہیں، عالم الغیب اکیلا اللہ، سارے بولیے کون؟ اللہ۔ یعنی پہلے 10 دن رحمت تب ملے گی کہ یہ بات سمجھ آ جائے کہ میں مانگت ہوں اور داتا میرا اللہ ہے۔ بے شک، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ۔ سبحان اللہ، میں نے یہ رحمت متقیوں کے نام لکھ دی ہے۔ سبحان اللہ، کیا انداز ہے بارے میں نے اپنی رحمت، میں نے آسمانوں کے مالک رب نے اپنی نظر رحمت متقیوں کے نام لکھ دی ہے۔ زمینوں کے مالک رب نے اپنی نظر رحمت متقیوں کے نام لکھ دی ہے۔ فرشوں کے مالک رب نے اپنی رحمت متقیوں کے نام لکھ دی ہے۔ ذرے ذرے کے مالک رب نے اپنی رحمتیں متقیوں کے نام لکھ دی ہے، نام لکھ دی ہے۔ جس جھولی میں تقویٰ ہوگا اس جھولی میں میری رحمتیں آئیں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، اور تقویٰ اس احساس کا نام ہے کہ قدم قدم پہ مجھے یہ محسوس ہو کہ میرا رب میرے ساتھ ہے اور میں نے اس کی ناراضی سے بچنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں ویسے یہاں تقویٰ کے حوالے سے یہ بات بھی کیا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ بھی سن لیجیے۔ عام طور پہ ظاہری ڈیل ڈول بڑی مذہبی ہو، لباس میں بڑی سادگی ہو، چہرہ بڑا پرنور ہو، بڑی دستار ہو، بڑا لمبا چوغا ہو، ماتھے پر نشان بھی پڑا ہو، آدھی پنڈلیوں تک شلوار بھی اونچی ہو، یا تہبند اونچا ہو، یہ سب ظاہری جو حسن ہے، یہ درکار ہے، یہ مطلوب ہے ایک
سچے عبادت گزار کی زندگی میں ہونے چاہیے، لیکن یہ سب کچھ ہو، لیکن بولیے ذرا سارے، لیکن یہ سب کچھ ہو، یہ سب کچھ ہو اور قرآن کی روشنی نہ ہو۔ بہت سارے بڑے ہیں ایسے، اللہ اللہ یہ سب کچھ ہو اور قرآن کی روشنی نہ ہو، تو پھر اس بات کو مان لیجئے، اس سب کچھ کے ہونے کے باوجود ایسے بندے کو تقوی کی ہوا بھی نہیں محسوس ہوتی۔ ایسا بندہ تقوی کی ہوا سے بھی آشنا نہیں ہوتا۔ تقوی نام ہے اللہ کے قرآن کے علم کا۔ سبحان اللہ۔ میں بڑے زور سے یہ مانا کیا کرتا ہوں اللہ کی توفیق سے، تقوی نام ہے آج کے زمانے میں قیامت تک کے لیے، تقوی نام ہے قرآن کے علم کا، قرآن کے علم کا، یاد رکھیں کس کا؟ قرآن کا علم کا، سارے بولیے کس کا؟ قرآن کا علم کا۔ اگر قرآن کا علم نہیں تو تقوی کوئی نہیں، اگر قرآن کا علم کوئی نہیں تو تقوی کوئی نہیں۔ چھوڑیے وقت نازک ہے، میں نے مغفرت تک اپنی گفتگو کو پہنچانا ہے اللہ کی توفیق و عنایت سے، لیکن چلیے ایک آیت آگے وہ سن لیجیے۔ اللہ اللہ قرآن مجید میں متقیوں کا تعارف ہوتا ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ سبحان اللہ۔ ساتھ ہی جو دوسرے عشرے کی ضرورت ہے ایک روزے دار کی مغفرت، اس کا تذکرہ کیا جی۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ وأجر عظیم۔ سبحان اللہ۔ کون ہے تقوی والا؟ میلا آپ کر کے بتا رہا ہوں کہ میرے نبی کے سارے غلام تقوی والے، سبحان اللہ۔ میرے نبی کے سارے صحابہ، سارے بولیے سارے صحابہ، سارے صحابہ بولے سارے آگے بڑھے ہم لوگ۔ رمضان کے جمعوں میں باہر سے دوست آ جاتے جی سبحان اللہ، جی میرے نبی کے صحابہ سارے کے سارے تقوی والے، اللہ اللہ میرے نبی کے گھر والے سارے تقوی والے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی سبحان اللہ، جی جی اللہ اللہ، جی جی یہ ہے تقوی والے، اللہ اللہ، جی سبحان اللہ، دولت دینے والا اللہ، میں کسی کو دولت دیتا رہا، سبحان اللہ۔ جی جی اقتدار دینے والا اللہ، جی میں کسی کو اقتدار دیتا رہا، جی اللہ اللہ زمینیں دینے والا میں اللہ، جی جی لوگوں کو زمینیں دیتا رہا، جی جی لقمے دینے والا اللہ، میں لوگوں کو
دیتا رہا اللہ اللہ جی کائنات میں جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ کسی کا نہیں اس سب کچھ کا مالک موتی اکیلا اللہ سبحان اللہ سارا میں دیتا رہا جی بے شک جی توجہ جی یہ سارا کچھ میں دیتا رہا جس کے پاس دولت ہے وہ اس کی نہیں اس کا مالک کون ہے اللہ بولیے کون ہے اللہ میں دیتا رہا جس کے پاس اولاد ہے اس کی نہیں اس کی اولاد کا مالک میں اللہ کوٹھیوں کا مالک میں اللہ جی جگیروں کا مالک میں اللہ للہ ما فی السماوات والارض سبحان اللہ جو کچھ ہے اللہ کا ہے بے شک للہ ما فی السماوات والارض جو کچھ ہے سب آسمانوں میں اور زمینوں میں سب کچھ کا مالک اللہ اللہ جی اللہ اللہ میں دولتوں کا مالک کسی کو دولت دے دیتا رہا کسی کو اقتدار دیتا رہا کسی کو حسن دیتا رہا کسی کو بیٹے دیتا رہا کسی کو بیٹیاں دیتا رہا کسی کو اچھی حیثیت دیتا رہا کسی کو جی کسی کو دنیا کی کوئی نعمت ملتی رہی میں دنیا کی نعمتیں بھی بانٹتا رہا اور روحانی دولتیں بھی بانٹتا رہا میں تورات دینے والا میں خوش نصیبوں کو تورات دیتا رہا میں خوش نصیبوں کو موسیٰ کی تابعداری اس کے زمانے نبوی میں دیتا رہا میں خوش نصیبوں کو اللہ اللہ عیسیٰ کی تابعداری زمانہ عیسوی میں دیتا رہا میں پیغمبروں کو بھیجتا رہا اور خوش نصیبی جی تقسیم کرتے ہوئے ہر زمانے میں پیغمبروں کی تابعداریاں لوگوں کو دیتا رہا یہ توفیقیں بھی دیتا رہا اللہ اللہ تورات میں دیتا رہا زبور میں نے دی انجیل میں نے دی صحف موسیٰ میں نے دیے صحف عیسیٰ میں نے دیے میں دینے والا دیتا رہا اس کائنات میں عطائیں کرتا رہا لیکن جب میں نے قرآن جو ممتاز رحمت ہے اس کو دینے کا فیصلہ کیا تو یہ قرآن ممتاز رحمت میں نے مکے کے یتیم کو عطا کر دی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی یہ یتیم اس یتیم کو میں نے یہ قرآن اپنی ممتاز رحمت عطا کر دی اللہ 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 جب میں نے اسے یہ ممتاز رحمت قرآن والی عطا کی تو میں نے یہ بھی اعلان کر دیا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا جی جن کو میں قرآن کی دولت دیتا ہوں انہیں میں اللہ برکتیں دے دیتا ہوں سبحان اللہ جی میں نے قرآن دیا یتیم کو ممتاز رحمتیں مل گئی قرآن ملا یتیم کو اللہ اللہ تو میں نے اس کا شہر بھی سب سے اعلیٰ بنا دیا قرآن دیا میں نے یتیم کو تو اس کا مدینہ سب سے اعلیٰ میں نے قرآن دیا یتیم کو تو اس کا سفر سب سے اعلیٰ تو اس کا حضر سب سے اعلیٰ تو اس کا شہر سب سے اعلیٰ اس کی نظر سب سے اعلیٰ اس کی فکر سب سے اعلیٰ اس کا سجدہ سب سے اعلیٰ اس کا تقویٰ سب سے اعلیٰ اس کا فتویٰ سب سے اعلیٰ اس کا صبر سب سے اعلیٰ اس کا حضر سب سے اعلیٰ اس کی نمازیں سب سے اعلیٰ اس کا صدقہ سب سے اعلیٰ اس کا جہاد سب سے اعلیٰ اس کی اپنے رب کی توحید کا نغمہ سب سے اعلیٰ جو ہی اس کی زبان سے رب کی توحید کا نغمہ سننے کو ملا اور رب نے کہنا شروع کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ممتاز رحمتیں قرآن والے میں نے یتیم مکہ کو دے دیا ہے. اللہ 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 اللہ. ہاں جنہیں میں قرآن والی رحمت دیتا ہوں صداقت میں ان کو دے دیتا ہوں. سبحان اللہ. امتحان اللہ قلوبہم بالتقویٰ کے ساتھ اس کا تعلق. سبحان اللہ. جنہیں میں قرآن والی ممتاز رحمت دیتا ہوں. عدالت کا معراج بھی میں ان کو دے دیتا ہوں. حیا کی معراج میں ان کو دے دیتا ہوں. شجاعت کی معراج میں ان کو دے دیتا ہوں. پتہ کہنے والا کہہ یہ رہا ہے جس کو میں قرآن کا علم دیتا ہوں اس کو میں ابو بکر دے دیتا ہوں. سبحان اللہ. جس کو میں زندہ باد، زندہ باد. جس کو میں قرآن دیتا ہوں اس کو میں ابو بکر دے دیتا ہوں. سبحان اللہ. میری توجہ ایک خاص مسئلے کی طرف چلی گئی. آپ سبحان اللہ کہیں تو میں آگے بڑھتا ہوں. سبحان اللہ. اونچی آواز سے کہیں. سبحان اللہ. جن کے پاس قرآن نہیں ابو بکر ان کا نہیں. بے شک، بے شک. جن کے پاس قرآن نہیں ابو بکر. سارے بولیے، ان کا نہیں، سارے بولیے. ان کا نہیں. جن کے پاس قرآن نہیں ابو بکر ان کا نہیں. جن کے پاس قرآن نہیں عمر ان کا نہیں. جن کے پاس قرآن نہیں عثمان ان کا نہیں. جن کے پاس قرآن نہیں علی ان کا نہیں. سبحان اللہ. بے شک. اس لیے کہ یہ سارے تو قرآن کے لیے ہیں اور قرآن ان کے لیے ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ اللہ. جسے میں قرآن کی ممتاز رحمت دیتا ہوں اللہ اللہ اسے میں ابو بکر دے دیتا ہوں. سبحان اللہ. جی اللہ اللہ. ایک مسئلے نے بڑا نظام ڈالا ہوا ہے کہ پیغمبر موت کا جام پینے کے بعد کس زندگی میں کس زندگی سے نوازے جاتے ہیں. ان کی کیسی زندگی ہوتی ہے. دو طبقے جنم لیے. ایک طبقہ کہنے لگا پیغمبروں کو موت کے بعد دنیا کی زندگی ملتی ہے اور ایک طبقہ وہ ہے جو کہنے لگا پیغمبروں کو موت کے بعد دنیا کی زندگی نہیں موت نام ہے دنیا کی زندگی کے خاتمے کا اور موت نام ہے آخرت کی زندگی کی ابتدا کا. سبحان اللہ. پیغمبروں کو موت کے بعد جنت کی زندگی ملی. سبحان اللہ. بے شک. تو دوسرا طبقہ کہنے لگا کہ انہیں جنت کی زندگی ملی ہوئی ہے. اللہ 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 اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صحابہ کے جھرمٹ میں جناب صدیق اکبر تشریف لائے ہیں اور وفات النبی کا موقع ہے. میں نے مغفرت کی طرف جانا ہے. اللہ مجھے توفیق دے. والد گرامی تشریف لائیں گے تو بات ختم کریں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اللہ. وفات النبی کا موقع ہے اور صحابہ مغموم ہیں. ماحول میں بڑی غم کی سی کیفیت ہے. کیا موقع ہوگا. اللہ
صاحب الکوثر موت کا جام پی چکے ہیں۔ سبحان اللہ معراج کا دولہ موت کا جام پی چکا ہے۔ کیا منظر ہوگا کہ وہ بندہ جو رب کی نگاہ محبت کا مرکز ہے وہ موت کا جام پی چکا ہے۔ کیا غم ہوگا مدینے کے ماحول میں کہ وہ بندہ جس کی دل کی حسرتوں پہ قبلہ تبدیل ہوا کرتا تھا وہ دنیا چھوڑ چکا ہے۔ سبحان اللہ، بڑی غم کی فضا تھی، اور اس غم کی فضا میں فاروق اعظم تلوار باہر نکال کر لہرا رہے تھے اور فرما رہے تھے، جس نے کہا میرے پیغمبر پر موت آ گئی ہے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اس ماحول میں جناب ابوبکر صدیق تشریف لاتے ہیں اور بڑی تمکنت کے ساتھ اور بڑے وقار و دبدبہ کے ساتھ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، من کان منکم یعبد محمدا، سبحان اللہ، من کان منکم یعبد محمدا، جو کوئی تم میں سے محمد عربی کو معبود مانتا ہے، عبادت کرتا ہے محمد کی۔ کتنی بار یہ گفتگو وہ کر سکتے ہیں جن کے متعلق قرآن نے کہا ہم نے ان کا قرآن کے علم کا پرچہ لیا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ہم نے ان کو قرآن کے علم کے ترازو میں پرکھا اور نتیجہ یہ نکلا کہ لہم مغفرۃ، انہوں نے اپنا دامن قرآن کی روشنی سے بھر لیا۔ جب قرآن کی روشنی سے دامن بھر جائے تو پھر یہ وہ بندہ ہوتا ہے جس کو میں اللہ اپنی رحمت سے آگے بڑھ کے مغفرت عطا فرماتا ہوں۔ مغفرت اس لباس کا نام ہے جو میری خطاؤں کو ڈھانپ لیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی، من کان منکم یعبد محمدا، جی جس کسی نے تمہیں، دیکھیے ذرا کہ کتنی عالمانہ فاضلانہ استدلال ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ جی سبحان اللہ، من کان منکم یعبد محمدا، جو کوئی تم میں سے محمد عربی کو معبود مانتا ہے وہ سن لے، ان محمد قد مات، اس کے معبود محمد پہ موت آ گئی ہے۔ ان محمد قد مات، اس کے معبود پہ موت آ گئی ہے۔ یہ کون گفتگو کر رہا ہے؟ سارے بولیے کون؟ اور یہ امام بخاری نے اس کو نقل کیا۔ جی سبحان اللہ، جی جو کوئی تم میں سے اللہ محمد عربی کی عبادت کرتا ہے وہ سن لے کہ اس کے معبود محمد پہ موت آ گئی ہے۔ لیکن ومن کان منکم یعبد اللہ، چونکہ امتحانی پرچہ قرآن کے علم والا دے چکے تھے، قرآن کے پرچے میں یہ سوال آیا تھا کہ موت سے مستثنا کون ہے، تو جواب انہوں نے دیا تھا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی انہوں نے یہ قرآنی علم حاصل کیا ہوا تھا۔ سبحان اللہ، ضرب اللہ مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون انك ميت وانهم ميتون ثم انكم يوم القيامة عند ربكم
ربكم تختصمون. انہوں نے یہ علم حاصل کیا ہوا تھا قرآن والا. اللہ یتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. صبح ساری آیتوں کا ترجمہ مشکل ہے، یہ وقت محدود ہے، لیکن تھوڑا تھوڑا. سبحان اللہ. یہ قرآنی علم سے اس نتیجے پہ پہنچ چکے تھے کہ انبیاء نے موت کا جام پی لینا ہے، شہداء نے موت کا جام پی لینا ہے، اولیاء نے موت کا جام پی لینا ہے. ساری کائنات پہ فنا موت نے طاری ہو جانا ہے، موت سے مستثنا اکیلا. اللہ اکبر. زندہ باد. زندہ باد. یہ گفتگو وہ کر سکتا ہے جس کے پاس علم القرآن ہو. بے شک. جی میں گزرتے ہوئے اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا. اللہ 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 اللہ. جی موضوع روایت ماننے والا یہ گفتگو نہیں کر سکتا، کھری گفتگو موضوع روایتوں والا نہیں کر سکتا. کیوں جی؟ موضوع روایتوں والا جی دنیا داروں سے ڈرتا ہے، قرآن والا اللہ کی ناراضی سے بچتا ہے. سبحان اللہ. دنیا داروں کی ناراضگی سے بچوں تو مداحن بنتا ہوں، اللہ کی ناراضگی سے بچوں تو متقی بنتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی میں نے یہ روزے تم پہ فرض کر دیے، تم سے پہلے لوگوں پہ بھی میں نے روزے فرض کیے تھے. اللہ کیوں روزے رکھوانا پیا؟ ابھی میں سوچتے پہ رکھوانا تو میری نافرمانیاں چھڈن دی جانچ آتا ہے، تو جھوٹ چھڈن دی جانچ آتا ہے، تو حرام دے لقمے چھڈن دی جانچ آتا ہے، تو ظلم و زیادتی چھڈن دی جانچ آتا ہے، تو شرک تو بیداری دی صلاحیت حاصل ہو جائے، تمہیں بدعت سے بیداری دی صلاحیت مل جائے، تمہیں سود کے کاروبار سے اجتناب کا شرف مل جائے. لعلکم تتقون. تو موضوع روایتوں سے اپنی جان چھڑاؤ، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں قرآن کا علم مل جائے. سبحان اللہ. اس لیے لعلکم تتقون کہہ کر آگے کہا یہ رمضان کا مہینہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے. سبحان اللہ. حضرت تشریف لے آئے. اللہ اللہ. جن کو رحمت مل گئی یعنی اللہ کی توحید کی معرفت مل گئی، انہیں اپنی زندگی میں اگر رب کی نافرمانی کسی موقع پہ، انسان جو ہے امکان تو موجود ہے، امکان تو موجود ہے، انہیں جی ان کے ہاں اگر کوئی غلطی ہوتی رہی، اللہ کی نافرمانی ہوتی رہی، تو ان کو ان کے لیے کہہ دیا گیا وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین. یہ کوٹیاں اکٹھی کرنے کی کیا دوڑ لگا رہے ہو؟ یہ دولت اکٹھی کرنے کی کیا دوڑ لگا رہے ہو؟ رحمتوں والوں کی یہ دوڑ نہیں ہونی چاہیے. سارعوا الی مغفرۃ من ربکم. اور اللہ سے گناہوں کی معافی لینے کی دوڑ لگایا کرو. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
کیونکہ غفور رحیم کون ہے؟ اللہ بولیے کون ہے؟ اللہ جی اللہ 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 جی بخشنے والا، گناہوں کو معاف کرنے والا میرا اللہ، رحمتیں کرنے والا میرا اللہ، جی مغفرت من ربکم، رب کی جناب سے معافی لینے کی محنت کیا کرو اور جنت کی حصول کی محنت کیا کرو۔ بہت بڑی جنت کا تذکرہ ہوا، بہت بڑی جنت کا تذکرہ ہوا، اور پھر فرمایا یہ متقیوں کے لیے ہے، یہ جنت میں نے متقیوں کے لیے بنائی ہے۔ اللہ 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 کون ہے متقی؟ عجیب الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ سبحان اللہ اگلے دن درس قرآن سنتے سنتے حضرت شاہی کا مہاراج گرامی کا یہ آیت آئی تھی اور حضرت نے مانا فرمایا سرا کا، اس کے اوپر وہ صاحب نصاب ہے۔ سرا کا معنی یہ ہے کہ اس کے اوپر صدقہ دینا واجب ہے، صاحب نصاب ہے، پھر تو وہ صدقہ دے گا ہی دے گا، لیکن فضل اللہ صدقہ دینا واجب نہیں، صاحب نصاب نہیں، اپنی حالت تنگ دستی کی ہے، لیکن متقی علم القرآن والا وہ ہے جس کے پاس جتنی دولت بھی ہے صدقہ واجب ہے یا نہیں، اس کی خوشی اور خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں ہر وقت اپنے رب کا دیا ہوا مال لوگوں پر لٹاتا رہوں۔ سبحان اللہ الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصوں پہ کنٹرول کرنے والے، لوگوں کو معافیاں دینے والے، یہ محسن لوگ، یہ تقوی والے ہیں۔ ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہو سکتی ہیں غلطیاں، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، جب ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو یہ غلطی کرنے کے فوراً بعد اپنے رب کو یاد کرنے لگتے ہیں۔ سبحان اللہ ذکر اللہ، اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور صرف زبانی معافیاں نہیں مانگتے، استغفار کا معنی یہ ہے کہ عملاً جو غلطی کی ہے اس کو نہ کرنے کا وعدہ بھی کرے اور اپنے رب سے معافیاں مانگے۔ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ، سبحان اللہ اور لوگوں اللہ کے علاوہ کوئی گناہوں کو نہیں معاف کر سکتا۔ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اور یہ معافیاں مانگنے والے، یہ دوسرا عشرہ اللہ کی جناب سے مغفرت کی سیل کا عشرہ ہے، مغفرت ان کو ملے گی ولم یصروا علی ما فعلوا، جنہوں نے اللہ کی نافرمانیاں چھوڑی تو پھر پکی چھوڑ دی، سبحان اللہ وہ مغفرت کے مستحق ہیں۔ انہوں نے اپنے جرموں پہ اصرار وہ ترک کر دیا، وہ چھوڑ دیا، ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کو پکا چھوڑا، علم القرآن سے اپنے دامن کو بھرا، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ سوائے مغفرت کے اور اللہ کے